السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سبھی خوش و خرم ہوں گے۔ درجہ نهم میں ہماری فراق گورکھپوری کی غزلیات جو ہیں وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھی تھی، تو ہماری درسی کتاب میں وہ یہ نظم غزل جو ہیں میر غلام رسول نازکی سے پہلے ہیں، لیکن پہلے ہم نے میر غلام رسول نازکی کی غزلیات پڑھ لی ہیں۔ تو آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر آئی، اور فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بار آئی، کسی کی بزم میں طرب میں حیات بڑھتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی، اور کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بار اٹھا کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ عزیز بچوں، کوئی بھی غزل پڑھنے سے پہلے ایک بات ضروری میں آپ کو بتا دوں کہ اس غزل کے شاعر کی حالات زندگی ہمارے لیے پڑھنا نہایت ضروری ہے، چونکہ غزلیات میں تشبیہات اور استعارات کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور شاعر جو ہے وہ اپنا محبوب کس چیز کو گردانتا ہے اپنی غزل میں، اور جب تک ہم نے اس کی زندگی نہیں پڑھی ہوگی تو ہم اس کے محبوب کو کہیں دوسری جگہ لے جاتے ہیں کہ اس کا محبوب کہاں تھا۔ کئی غزلیات میں محبوب حقیقی ہوتا ہے اور ہم اسے محبوب مجازی بنا لیتے ہیں، تو اس طرح ہمیں شاعر کی زندگی پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو فراق گورکھپوری جو ہیں یہ ان کی حالات زندگی جو ہے یہ اس دور میں ہوئے ہیں جب ہندوستان میں تحریک آزادی کا ماحول چل رہا تھا، تو انہوں نے جیل بھی کاٹی ہے، اور اس طرح ان کی زندگی جو ہے وہ تحریک آزادی کے تعلق سے جو ہیں ان کی غزلیات انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اب ان کی جو غزل ہے اس میں ان کا محبوب شاعر محبوب جو ہے وہ ہندوستان ہے، یعنی اپنا عزیز وطن ہے، اور اس پہ عاشق جو ہیں وہ تحریک آزادی میں حصہ لینے والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کی غزل جو ہے وہ ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ غزلیات کو صحیح سمجھنے کے لیے شاعر کی زندگی کے حالات پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو شعر نمبر 1 ہے، رکی رکی سی شب مرگ ختم پر آئی، وہ پو پھٹی وہ نئی زندگی نظر آئی۔ شب کہتے ہیں فارسی لفظ ہے رات کو، اور شب مرگ موت کی رات یعنی سختی کی رات جس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ تو حوالہ اس کا یہ ہے کہ یہ شعر جو ہے فراق گورکھپوری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تو اس شعر میں فراق گورکھپوری فرماتے ہیں کہ موت کی رات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، زندگی کی نئی صبح طلوع ہو رہی ہے، یعنی ظلم کی رات ختم ہوتے ہی خوشیوں بھری صبح نئی زندگی کی خوشخبری لے کر آئی ہے، گویا پرانا تاریک دور ختم ہو گیا ہے اور نئے روشن دور کی شروعات ہوئی ہے۔ تو اس میں ہندوستان کی جنگ آزادی اور آزادی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا شعر ہے، یہ موڑ وہ ہے کہ پرچھائیاں نہ دیں گی ساتھ، مسافروں سے کہو اس کی راہ گزر آئی۔ تو پرچھائیاں ہوتا ہے انسان کا سایہ۔ تو فراق فرماتے ہیں کہ محبوب کے راستے میں اب وہ موڑ آ گیا ہے کہ جہاں محبوب کے سائے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں شاعر کا محبوب آزاد وطن ہے اور مسافر اہل وطن ہیں جو آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر آزاد وطن کے مشکل مراحل کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن صبح پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بار آئی۔ تو اس شعر میں فراق فرماتے ہیں کہ فضا میں صبح جیسی مسکراہٹ اور رونق تھی، یعنی محبوب کی منزل پر پہنچنے کا ماحول دلکش تھا، لیکن منزل پر پہنچتے ہی صدمے کی وجہ سے آنکھ بار آئی، گویا ہمارے دل میں جیسی امیدیں تھیں ایسا نہ ہوا، منزل پر پہنچ کر ہم بھی دکھی ہو گئے۔
اور اگلا شعر ہے، کسی کی بزم طرب میں حیات بڑھتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ تو اس شعر میں فراق فرماتے ہیں کہ محبوب وطن کی آزادی نہایت خوش اور زندگی بخش تھی، لیکن آزادی وطن کے کئی دیوانے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی موت کو گلے لگا لیا، یعنی آزادی کی تحریک میں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں، وہ آزادی کی محفل نہ دیکھ سکے۔ تو اس منزل جانا جو ہے وہ آزادی کی منزل ہے، اس سے آزادی کی منزل مراد ہے۔ کہاں ہر ایک سے انسانیت کا بھار اٹھا، کہ یہ بلا بھی تیرے عاشقوں کے سر آئی۔ تو فراق اس شعر میں فرماتے ہیں کہ انسانیت کا بوجھ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اے محبوب یہ بوجھ بھی تیرے عاشق ہی اٹھا پاتے ہیں۔ گویا جو لوگ اپنے محبوب وطن کے سچے عاشق ہیں وہی انسانیت کے علم بردار ہیں۔ تو اس طرح یہ فراق گورکھپوری کی غزل نمبر 1 ہم نے پڑھی ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔